بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ تمام حضرات توجہ فرمائیں، بہت ہی اہم بیان کی جائے گی، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ تو انسان اس پر عمل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور بعض بات دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ ہم نے کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ہم نے باز رہنا ہے۔ یہ جو ہماری زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان سے ہمیں چاہیے کہ اچھے اچھے الفاظ کہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم بہت زیادہ حاصل کی ہوتی ہے اور بہت ساری کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہوتا ہے، اور علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ایسے الفاظ وہ بول دیتے ہیں، بعض بات ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جو کفریہ پر مشتمل ہوتے ہیں، یا ایسے الفاظ لکھتا ہے جو کفریات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح جو کفریات بولتا ہے اور لکھتا ہے وہ ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہ رہا وہ کھوکھلا ہے، پلے کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، زبان سے ایسے الفاظ بولے اور اس ہاتھ سے ایسے الفاظ لکھے جس کا فائدہ ہو۔ آج کل یہ جو اصلاح کے لیے اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ پہ ناراض نہیں ہونا، اور یہ ناراض ہونے والی بات بھی نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، تو لہذا میں نقصان سے بچانا چاہتا ہوں، آپ کی آخرت اچھی بنانا چاہتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرے اپنی آخرت اچھی کر لے، اچھے اعمال کر لے، اور اس زبان سے اچھے اچھے الفاظ نکال لے، اس ہاتھ سے اچھے اچھے الفاظ لکھے، ایسا سے بچے جو کفریات پر مشتمل ہے، جس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے، دنیا آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یافتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو اس نے کتابیں پڑھی ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں سب کو مشورہ دوں گا کہ ایک مرتبہ ایک کتاب، آپ نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوگی، میں آپ کو 2 کتابیں یا 50 کتابیں یا 10 کتابیں یا 5 کتابیں یا 4 کتابیں یا 3 کتابیں یا 2 کتابیں پڑھنے کا مشورہ نہیں دے رہا، صرف میں آپ کو ایک کتاب پڑھنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ ایک کتاب پڑھ لے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ لا ریب کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، جو سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ بہت پیاری کتاب ہے، بہت ہی سونی کتاب ہے، بے مثل و مثال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی ہے۔ وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وہ کتاب کا مطالعہ کرے، اس کا ترجمہ پڑھے۔ یہ ایک کتاب پڑھ لو، یہ جہالت ختم ہو جائے گی، علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا، ایمان کی حفاظت ہوئے گی، اور بندہ الفاظ بولنے سے لکھنے سے بچ جائے گا۔ صرف ایک کتاب پڑھ لو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، صرف ایک کتاب پڑھ لو، حفاظت ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی۔ تو ایک کتاب پڑھ لے، قرآن پاک کا مطالعہ کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کے گہرائی میں جائے، سمجھے، اور ساتھ ہی علماء اہل سنت کا تعاون لے۔ بات جو مسئلہ سمجھ نہیں آتا علماء اہل سنت سے رجوع کرے، وہ آپ کو سمجھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو ہر انسان قرآن پاک کو تھامے، قرآن پاک پکڑے، روزانہ جتنا ہو سکتا ہے ترجمہ کنز ایمان کا مطالعہ کرے، پڑھے، تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوئے گی، رزق میں برکت ہوئے گی، گھر میں خیر برکت ہوئے گی، یہ جادو ٹونے سے جان چھوٹ جائے گی، اور بے شمار اس کی آفتیں دور ہوئیں گی، بیماریاں دور ہوئیں گی۔ اور یہ قرآن پاک پکڑو، اس پر عمل کرو، اپنی آخرت سوار لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا